سلطان مصر الملک المظفر سیف الدین قدس غلامان مصر میں سے تھا۔ اس نے تقریباً 1 سال مصر میں حکومت کی، لیکن منگولوں کے طوفان آگے باندھ کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ روایت کے مطابق شام کے بازار میں بکنے کے لیے سلطنت خوارزم سے لایا گیا، وہاں سے مصر کے بازار میں فروخت ہوا اور ترقی کرتا ہوا تخت مصر پر متمکن ہوا۔ اس کے زیر قیادت عین جالوت پہ منگولوں کو جو شکست دی گئی، اس کے بعد منگول اس خطے پہ ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے۔ عین جالوت کی جنگی اہمیت تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس علاقے میں پہلی بڑی مزاحمت اور غیر متوقع شکست اور پھر منگول قیادت کے مسائل نے ایشیا کے حصے اور افریقہ کو منگولوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ میدان جنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ تاتاریوں کی فوج چیونٹیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا جوش و جذبہ بتا رہا تھا کہ وہ مملوکوں کی ننھی منھی فوج کو گھیرے میں لے کر اس طرح جکڑ کے اس کا سانس پی جانا چاہتے ہیں جیسے اژدہا کسی بکری کے بچے کو زندگی سے آزاد کرتا ہے۔ تاتاری آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، یہاں تک کہ 3 اطراف میں آ گئے۔ مملوک فوج سکون میں کھڑی نظر آ رہی تھی، لیکن صرف ایک طرف سے محفوظ تھی۔ ان کی پشت پہ پہاڑی گھاٹی تھی۔ تاتاریوں کی حکمت عملی البتہ واضح تھی، طاقت اور رفتار سے دشمن کو مسل دینے والی حکمت عملی۔ سلطان قطز میدان جنگ سے دور ٹیلے پر کھڑا تاتاریوں کی حرکات دیکھ کر مسکرایا۔ دشمن اپنی تمام تر چالاکیوں اور وسیع تجربے کے باوجود اس کے دام میں آ گیا۔ سلطان کی گرفت لگام پہ سخت ہوئی۔ یہ تو ابتدا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے مڑ کر ٹیلے سے دوسری طرف نیچے دیکھا، جہاں اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ نظم و ضبط کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ ان کو میدان میں صحیح وقت پر لانے سے اس جنگ کا پانسا پلٹنے والا تھا۔ یہ جنگ تاریخ کی بہت اہم جنگ تھی۔ تاتاریوں نے صحرائے گوپی سے اٹھنے کے بعد آج تک کسی بڑی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی، اور مشرق سے سلطنت خوارزم کا صفایا کرنے کے بعد عباسی خلافت کی آباد تار تار کر کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی پہ وہ ضرب لگائی تھی کہ پوری امت مسلمہ بلبلا اٹھی۔ لیکن اس کے بعد دمشق سے مسلمانوں کے انخلاء کے بعد تو مسلمانوں کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ اب آخری امید سلطنت مملوک، جس پر قاہرہ میں بیٹھ کے سیف الدین قطز حکومت کر رہا تھا۔ قطز نے تاتاریوں کے ظلم بچپن سے ہی دیکھے تھے۔ اگر تاتاری خوارزم پر حملہ آور نہ ہوتے تو اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔ سلطان نے بے چینی کے عالم میں مڑ کے خادم سے پانی کی چھاگل مانگی۔ خادم نے جلدی سے چھاگل زین سے اتار کے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کب؟ سلطان نے خالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہوگا جو بچپن سے اپنے بندے کو راہ دکھا رہا ہے۔ خوارزم کی ریاست خطے کی مضبوط ریاست تھی۔ اس کے بہادر سلطان علاؤالدین خوارزم نے آس پاس کی تمام ریاستوں پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ سلطنت خوارزم تقریباً 3 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف سمرقند بخارا اور بلخ سے ہوتی ہوئی کابل کی سرحدوں تک، پھر ہرات سے ہوتی سندھ کی سرحدوں کو چھو رہی تھی۔ ایران کے تمام بڑے شہر اصفہان، شیراز، تہران سے تبریز پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ اس کی سرحدیں غزنوی، عباسی، سلجوق، چینی کارا خطائی جیسی ریاستوں سے ملتی تھیں۔ ان کے درمیان خوارزم شاہ کے خاندان نے تلوار اور سیاست کے صحیح استعمال سے اپنی ریاست کو پھیلایا تھا۔ تاہم کسی کمزور لمحے میں بہادر علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے مشیروں اور ولی عہد کے مشورے کے برعکس ایک ایسی سیاسی اور سفارتی غلطی کا ارتکاب کیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تاریخ انسانی نے بڑے بڑے فاتح دیکھے، ظلم و ستم، کشت و خون دیکھا،
مگر اس کی انتہا منگولوں نے دکھائی۔ آگ اور خون کا یہ دکھ ایک دو ریاستوں نے نہیں، آدھی سے زیادہ دنیا نے جھیلا۔ لاکھوں انسان خاک میں مل گئے۔ منگولیا سے اٹھنے والے اس طوفان نے چین، ہندوستان، عرب، ترک، روس، یورپ، جاپان سب میں تباہی مچائی، ریاستیں الٹ دیں اور انسانوں کا قتل عام کیا۔ اس سب کا آغاز خوارزم شاہ کے غصے سے بے قابو ہونے سے ہوا۔ سفارتی آداب سے ناواقف منگول سفیروں کے رویے کو خوارزم شاہ برداشت نہ کر پایا اور اس نے تمام سفارتی اصولوں کے برعکس ان کو قتل کرا دیا۔ اپنے سفیروں کے قتل پہ منگول سردار چنگیز خان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو جلا ڈالا۔ اب اس آگ نے صرف خوارزم کی راہ دیکھی تھی۔ علاؤ الدین کی مضبوط فوج منگولوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ منگول ٹڈی دل کی طرح مختلف مقامات سے سرحد پار کر کے حملہ آور ہوئے۔ خوارزم شاہ کو اپنی فوج جمع کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جاسوسی نظام معطل ہو گیا۔ اب منگول کسی بھی شہر کے سامنے نمودار ہوتے، کبھی طاقت سے اور کبھی مختلف ہیلوں سے اس پہ قبضہ کرتے اور تمام آبادی کو تہہ کر دیتے۔ کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے، شہر کو آگ لگا دی جاتی۔ شہزادہ جلال الدین نے سلطان کو مشورہ دیا کہ فوجوں کو ایک مقام پر مجتمع کر کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن جنگجو خوارزم شاہ پر اب تک ضعف طاری ہو چکا تھا۔ شاید پے در پے شکستوں نے اس بہادر کی انا پر چوٹ لگائی تھی۔ وہ کوئی بہادرانہ فیصلہ نہ کر سکا اور مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ ماں اس کے سر سے جوئیں نکال رہی تھی۔ سیف تیرا سر تو اٹا پڑا ہے۔ میں کیا کروں ماں، میں تو روز نہاتا ہوں۔ 7 سالہ سیف نے صفائی دی۔ تیرا سارا خون چوس جائیں گی اور تو سوکھ جائے گا، ماں نے آواز میں گمبھیرتا پیدا کرتے ہوئے کہا۔ سیف ہنسا۔ میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے تاتاریوں کو شکست دینی ہے۔ ماں حیران ہوئی۔ تم تاتاریوں کو شکست دو گے؟ ہاں دوں گا، سیف نے لاپرواہی سے کہا۔ واہ جی، اور یہ ہوگا کیسے؟ ماں نے مزید دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے تو حضور نے بتایا ہے۔ کون حضور؟ ماں کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سیف ایک دم سے ماں کی گود سے اٹھ کر خوشمگین نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ایک ہی حضور ہوتے ہیں اماں، کیا تمہیں ان کا نام بتانے کی ضرورت ہے؟ ماں نے گڑبڑا کر کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ وہ بس پتہ چل جاتا ہے، اس نے لاپرواہی سے دوبارہ اس کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ مگر انہوں نے تمہیں کیا کہا؟ ماں کی دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم مصر کے سلطان بنو گے تو تم نے تاتاریوں کو شکست دینی ہے۔ سیف اپنے ہاتھوں پہ لکیریں کھینچتا ہوا بولا۔ ماں ہنس پڑی۔ اچھا، تو تم مصر کے سلطان بھی بنو گے؟ مصر کا نام کہاں سے سنا؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ مصر کہاں ہے؟ نہیں، خواب میں بتایا تو کہیں تو ہوگا نا۔ حضور نے کہا کہ میں تاتاریوں کو شکست دوں گا، تو کیا سلطان نہیں بن سکتا؟ وہ تند لہجے میں بولا۔ بن سکتے ہو بھائی، ہمارا سیف تو ویسے بھی سلطان ہے، بس یہ جوئیں پیچھا چھوڑ دیں۔ ماں ہنس کر بولی۔ میں ان جوؤں کے ساتھ بھی تاتاریوں کو شکست دوں گا، بس، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ بہت دور ہے بیٹا، وہاں تک پہنچنا تیرے بس میں نہیں، اور پھر سلطان بننا اور ان ظالم تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ وہ دوزخ کے کتے ہیں۔ میں نے تیرے بابا سے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، پر وہ نہیں مان رہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے دکھی لہجے میں کہا۔ ماں، میں تلوار چلانا سیکھ لوں گا، گھڑ سواری بھی کروں گا، اور ان تاتاریوں کو تلوار سے ختم کر دوں گا۔ اور پھر خبر آئی کہ تاتاری فصیلے شہر کے سامنے نمودار ہو چکے ہیں۔
شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ماں باپ کا لاڈلا سیف شام میں بطور غلام لایا گیا، وہاں سے مصر کے امیر کے پاس پہنچ گیا۔ قدرت بھی کیسے کیسے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے، کس کو کب، کیسے، کہاں استعمال کرنا ہے، انسانی سوچ سے بالاتر عمل ہے۔